اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گرمی میں آپ سب کا دوپہر کے وقت گھر سے نکلنا یہاں آنے کے لیے، یہ آپ کا جذبہ ہے، آپ کی عقیدت ہے، اور یہ ابا جی کے ساتھ، قلندر بابا اولیاء کے ساتھ آپ کی محبت ہے۔ سلسلہ زیمیہ کے دعوت کو سمجھنے کے لیے، بلکہ سلسلہ زیمیہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے، یہ آپ کے جذبے ہیں جو کہ بہت ہی حوصلہ افزا اور خوشائن ہیں۔ یہ نوید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب قرآن میں تفکر پر زیادہ توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ قرآن کو سمجھنا دراصل اللہ کی مشیت کو سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن پاک کی سورہ قمر میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی۔ سلسلہ زیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ نے، سلسلہ زیمیہ کے خانوادہ حضرت خواجہ شمس الدین اجمیری نے اس آیت کا اپنے تحریروں میں، اپنے خطبات میں کئی مرتبہ حوالہ دیتے ہوئے ہمیں قرآن میں غور و فکر کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے۔ یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ یعنی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک حقیقت کا اظہار ہے، اور ایک کوسچن، ایک سوال ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کو آسان کر دیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے ہی یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی نصیحت قبول کرے۔ اللہ کے اس سوال کا ہم سب کو جواب تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے، ہم سوچیں کہ ہم سے اللہ پوچھ رہا ہے۔ ایک تو اللہ اس طرح پوچھے گا جو روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا۔ آخرت میں ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہمیں دکھا دیا جائے گا جو اتنی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی کوئی شر برائی کی ہوگی، وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ قرآن میں سوالات کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ بھئی قرآن کو آسان کر دیا گیا ہے، آپ سوچ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سلسلہ زیمیہ توجہ دلانا چاہتا ہے۔ ہماری تعلیمات کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ تعلیم کس کے لیے دی جاتی ہے؟ تعلیم اس لیے دی جاتی ہے نا کہ وہ تعلیم سے ہم کچھ سیکھیں گے، اور اس تعلیم سے سیکھنے کے بعد اس کو اپلائی کریں گے، یعنی علم کے بعد عمل ہے۔ سلسلہ زیمیہ میں تعلیم کی بنیاد، علم کی بنیاد قرآن ہے۔ جب علم کی بنیاد قرآن ہے تو عمل کی بنیاد بھی قرآن ہے، اسی کے مطابق میرا عمل ہونا چاہیے۔ آپ سے کئی مرتبہ ابا نے کہا کہ سب ترجمہ لازمی پڑھے، اس کے بعد اگلے سٹیپس ہیں، جیسا کہ سلسلہ زیمیہ نے آپ کو بتایا کہ مطالعہ قرآن کے 4 درجات ہیں۔ قرآن کی تلاوت، اب ہم نان عربک لوگ ہیں تو تلاوت کے ساتھ ضروری ہے ترجمہ۔ فیز 1 ہو گیا، یہ اسٹیپ 1 ہو گیا، تلاوت پلس ترجمہ۔ اسٹیپ 2 یا فیز 2 اس کا مفہوم سمجھنا۔ بہت سارے کلام آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کے معنی پتہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ اب جو نان عربک لوگ ہیں، ہم لوگ، ہمیں تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کے ترجمے کی ضرورت ہے، لیکن جو عربک لوگ ہیں ان کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن مفہوم کے معاملے میں وہ اور ہم برابر ہیں۔ آپ اردو جانتے ہیں، آپ پنجابی آپ کی زبان ہے، سندھی آپ کی زبان ہے، پشتو آپ کی زبان ہے، بلوچی آپ کی زبان ہے۔ آپ کی مادری زبان میں کوئی شعر پڑھا جائے تو اس شعر میں آنے والے سب الفاظ کے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے بھائی شعر کا مطلب بتاؤ، تو بہت سارے لوگ مطلب نہیں بتا پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف الفاظ کے معنی آنے سے آپ اس کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے ہمیں الگ سے سمجھنا ہوگا۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ آپ قرآن کا ترجمے کے بعد قرآن کے مفہوم تک رسائی کے لیے ایفرٹ شروع کر دیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے فیز جو سلسلہ زیمیہ میں ہم نے تجویز کیا ہے، وہ ہے قرآن سے ہدایت لینا۔ قرآن سے ہدایت لینا ہے۔ قرآن ہدی للناس ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے۔ قرآن کا مقصد نزول یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت لیں۔ اگر قرآن سے ہدایت نہ لی گئی
تو میں نے قرآن کے مقصد نزول کو پورا کرنے میں ایفرٹ نہیں کی. اور اس کے بعد قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ قرآن نور ہے، تو قرآن کا پیغام بھی نور ہے، قرآن کی تعلیم بھی نور یا نورانی تعلیم ہے. قرآن کے انوار سے اپنے آپ کو روشن اور منور کیا جائے، یہ اسٹیپ 4 ہے. قرآن کی جو دعوت ہے وہ ایک عام دعوت ہے. قرآن کا مخاطب انسان ہے، یہ سب انسانوں کے لیے ہے. اور پھر اس کے بعد اسپیسیفک مخاطبین بھی ہوتے چلے جاتے ہیں بعض جگہ. قرآن کی دعوت عام ہے، اور جو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کا فیض عام ہے. قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہاں انسان مخاطب ہے، یہ صرف مومنین مخاطب نہیں ہے. اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ چکی ہے، اور اللہ نے واضح نور تمہاری طرف اتارا ہے، یہ قرآن. اب نور سے کیا ہوتا ہے؟ نور سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، کلیئرٹی آتی ہے. روشنی سے ماحول کی اشیاء اور راستے، راہیں، اتار چڑھاؤ، پگڈنڈی، سیدھا راستہ، موڑ، کھائی، اونچائی، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. یہ تو ہے ہماری ظاہر میں. ایک اس کے باطنی اثرات. قرآن کا نور انسان کے ذہنوں کو اور انسانوں کے قلوب کو بھی روشنی عطا کرتا ہے. قرآن سے آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے، قرآن کے نور سے آپ کا ذہن روشن ہو جاتا ہے. یہ ہمارا درس قرآن کا اجتماع ہے، تربیتی اجتماع. اللہ تعالیٰ سے روشنی کی اور ہدایت کی دعا کرتے ہوئے ہم سورہ بقرہ کی آیات 155 سے 157 تک ہم پڑھتے ہیں. اس سے ہم نصیحت پانے کی صحیح کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، اس کے ایک ایک آیت بہت زیادہ اثر ڈال رہی ہوتی ہے. اس کا کبھی بہت روب آ رہا ہوتا ہے، بڑی عظمت آ رہی ہوتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے. کبھی اسی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا. بابا جان کی، ابا کی، قلندر بابا کی تعلیم یہ ہے کہ نصیحت پہ غور کرنا ہے. قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے اور اس میں آپ نے غور کرنا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے ذہن کھول دے، ہمارے دل روشن فرما دے، اور ہمیں شرح صدر عطا فرما دے. رب اشرح لی صدری، ہمیں شرح صدر عطا فرما دے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہمارا یہاں دنیا میں آنا خود ایک آزمائش ہے. ہم تو دارالامتحان میں ہیں. یہاں پہ اسپیسیفکلی اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا. ایک اسپیسیفکلی آپ کو بتایا جا رہا ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود، میرا رب خود بتا رہا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا. جس سے خوف سے، بھوک سے، ہنگر سے، خوف، انسیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، کوئی ذاتی خوف، اجتماعی خوف، بہت سارے خوف ہو سکتے ہیں. کچھ چھن جانے کا خوف، کسی کا لاس کرنے کا خوف، معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کا خوف، یا کسی اور طریقے کے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. یہ کوئی ایک خوف نہیں ہے، انڈیویجول خوف بھی اور کلیکٹیو خوف بھی. ذاتی خوف بہت سارے. چھوٹے بچوں کو بڑا خوف ہوتا ہے، ان کے ابا گھر سے دیر سے آئے تو بہت ڈر جاتے ہیں بچے چھوٹے. بڑوں کو اور طریقے کے خوف ہوتے ہیں. رشتہ نہ ٹوٹ جائے اس کا ایک خوف ہوتا ہے. میری جاب نہ متاثر ہو جائے، میرے کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، بچے بدتمیز نہ نکل آئے، بچہ کوئی نافرمانی نہ کر دے، فلاں نام سے بچھڑ نہ جائے، ایسا نہ ہو جائے. اس پہ بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، یا بہت سارے معاشروں میں انتشار پھیل جاتا ہے. لا اینڈ آرڈر خراب ہے تو لوگوں کا ایک دوسرے پر سے اعتماد ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. کسی جگہ لا اینڈ آرڈر اچھا ہے، وہاں کے لوگ ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کی خرابی ہو یا کوئی انڈیویجول خوف ہو، یہ سب آزمائشیں ہیں. اس میں انسانوں کا طرز عمل دیکھا جائے گا. پھر اگلا، بھوک، ہنگر، محنت کر رہے ہیں، ریٹرن نہیں آ رہا، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی. بھوک کے بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں. روزگار کی کوئی پرابلم،
کسی جگہ ریسورسز کا کم ہونا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ریسورسز کم ہونے سے دبئی، مڈل ایسٹ، انگلینڈ، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا جاتے ہیں. اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ان کو اتنے ریسورسز نہیں مل پائیں گے، تو ہجرت کرتے ہیں. یہ بھی ایک آزمائش ہے. ابھی اس آزمائش کا ایک حل یہ ہے کہ ہجرت کر جائیں، اور ایک حل یہ ہے کہ آپ یہاں حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں. پھر فرمایا کہ مالوں کے اور جانوں کے نقصان سے بڑا ہیوی لاس ہو گیا. کاروبار کا لاس، بزنس کا لاس، کیپٹل کا لاس، جانوں کا نقصان، کسی بہت عزیز کا انتقال ہو گیا یا زیادہ لوگوں کا انتقال ہو گیا. بہت بڑا شوق ہے. ابا کا انتقال ہوا، ابا کا وصال ہوا، تو سارے ہم سب کے لیے کتنا بڑا شوق ہے، وہ ابھی تک ہے. کس قدر بڑا شوق ہے، کس قدر بڑا صدمہ. بٹ اس آیت سے ملا کے پڑھیں، اس واقعے کو دیکھیں. ہمارا اتنا بڑا امتحان، ایک آزمائش ہمارے لیے. اس میں سلسلے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ بکھر جاتے ہیں؟ کیا وہ ناشکری پہ اتر آتے ہیں؟ کیا وہ اللہ معاف کرے کوئی کفر پکڑنے لگتا ہے؟ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کی شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، کسی کی اولاد کا صدمہ ہو گیا، بہت ساری ہو سکتی باتیں. تو وہ ایک ٹیسٹ ہے. وہ ثمرات سے کیا مطلب ہے؟ پروڈکشن، زراعت کی فصل، باغوں میں پھلوں کا آنا، یا فیکٹری کی پروڈکشن کا لاس ہو گیا، یعنی حاصل کا لاس ہو گیا، اس نقصان کا اس کے اوپر کس قدر کیا اثر ہوتا ہے. انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کے لیے تمہیں کہاں سے گزارا جائے گا. آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہو اور پھر آپ کی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروموشن ہوتی ہے، تو اس پروموشن سے پہلے بہت سارے اداروں میں بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان کو ٹریننگ پہ بھیجا جاتا ہے، اور جتنے زیادہ بڑے عہدے پہ جاتے ہیں اتنے زیادہ آپ کے ٹیسٹ سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ ان کی شخصیت کو جانچنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ ٹریننگ ان کی شخصیت کو امپروو کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے، یہ ہمارے ٹریننگ کے ایریاز ہیں. عذر القرآن ٹیسٹ کے مراحل کو فیس کرنے کا پیٹرن کیا ہوگا؟ ٹیسٹ کے مراحل کو فیس کرنے کا پیٹرن ہوگا صبر. جو لوگ اس ٹیسٹ کا سامنا اس طرح کریں گے جو کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کریں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، کہ آپ لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں. جو لوگ ان مشکل ہارڈ ٹائم میں، زندگی کے مشکل مقامات پہ ایک خاص پیٹرن اختیار کریں گے اللہ سے کنیکٹیوٹی کے ساتھ، ان لوگوں کی ایک نشانی ہے. اللہ نے وہ بتائی. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ان پہ جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہم اللہ کی مرضی سے یہاں پر آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے یہاں آئے ہیں، ہمیں یہاں اللہ کی مشیت کو سمجھتے ہوئے چلنا ہے اور ہمیں اس کو رسپونڈ کرنا ہے پازیٹیولی. اور ہمارے سارے جو اعمال ہیں، سارے جو رویے ہیں، ساری جو طرز فکر ہے، اسے ہم نے اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے. یہاں پہ ایک میری کنیکٹیوٹی آ گئی. ایک آپ میں سے کوئی پولیس میں ہے یا فوج میں ہے یا کسی ادارے میں ہے، ایک پولیس کا سپاہی ڈیوٹی دے رہا ہے. پولیس کا سپاہی ڈیوٹی، پولیس والا کہتا ہے رک جائیں، آپ رک جاتے ہو. پولیس والا کہتا ہے چلے جاؤ، آپ چلے جاتے ہو. پولیس والا کہتا ہے رک جاؤ، آپ نہیں رکتے، سارا پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کے پیچھے ہو جاتا ہے. وہ اکیلا ہوتا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا ڈپارٹمنٹ میرے پیچھے ہے. اس کے پاس ڈپارٹمنٹ کی طاقت ہوتی ہے یا اس کے پاس ریاست کی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ فوج کا سپاہی ہے تو فوج کے سپاہی کے پیچھے پوری فوج ہوتی ہے اور اس فوج کے پیچھے ریاست ہوتی ہے. آپ کسی جگہ ہوتے ہیں، کسی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، تو پیچھے آپ کو کیا طاقت فیل ہوتی ہے؟ ادارے کی طاقت. ادارے کے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ ریاست کی طاقت. تو دیکھیے، آپ کی وابستگی اللہ تعالیٰ سے ہے، آپ کی کنیکٹیوٹی اللہ تعالیٰ سے ہے. ٹھیک ہے؟ قالوا انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں. قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے وہ مائنڈ سیٹ لانا ہے کہ آپ کا یقین بن جائے کہ انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں. یعنی ہمارا مالک، ہمارا مختار، ہمارا بادشاہ اللہ ہے،
ہمارا نگہبان اللہ ہے، ہمارا سرپرست اللہ ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوگی نا، پھر آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہو جائے گا؟ پھر مشکلات آپ کو کیسی لگیں گی؟ یہ تو بہت بڑا آپ کو تعلق بنانے کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انا للہ، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، تو آگے آپ یہ بھی بتا رہے ہو کہ وی آر آنسریبل ٹو اللہ، ہمیں لوٹ کے پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے چیزوں کا میں نے جواب دینا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر جو ٹیسٹ آئے گا اس کا ایک پیٹرن ہوگا صبر، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تم اکیلے نہیں، مائیت کا احساس، تم اکیلے نہیں ہو، ہم اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہو انا للہ ہے، دراصل آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا؟ پھر سلسلہ زینیہ اس قرآن کی آیت میں آپ کو کیا توجہ دلا رہا ہے؟ آپ اللہ کی بادشاہی، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اور اللہ کی سرپرستی میں ہو، آپ کنیکٹڈ ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کو غور کرو نا، سورہ قمر کی آیت کی روشنی، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمارا والی ہے، اللہ ہمارا وارث ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہمارا حفاظت کرنے والا ہے۔ سارے مفاہیم آ گئے اس میں۔ اور فردر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، بٹ وی آر آنسریبل ٹو اللہ، ہم اللہ کو جواب دہ ہیں، ہمیں پلٹ کے جانا ہے ادھر۔ پلٹ کے جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھی جا کے بتانا ہے کیا کر کے آئے ہو، میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ یہ آپ کو کنیکٹیوٹی کی فیلنگز دیتا ہے۔ کس کے ساتھ کنیکٹیوٹی؟ اللہ کے ساتھ۔ تو کوئی چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے، اس سے وابستہ کوئی آدمی ہوتا ہے، تو وہ اس پہ کتنا اتراتا ہے کہ بھائی میں فلانا ادارے کا ہوں۔ جو خالق کائنات سے لنک ہو، اس کی پروٹیکشن کا یا اس پہ انعامات کے کیا کہنے، آپ کی انر فیلنگ، آپ کا سینس آف کنیکٹیوٹی، آپ اس کا اظہار کر رہے ہو۔ وی نو، وی انڈرسٹینڈ، وی فیل کہ ہم اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کو جواب دہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، پروٹیکشن، تحفظ سب کچھ ہے میرے ساتھ، لیکن اس نے مجھے کوئی اتنے بے مہار نہیں بنا دیا۔ میں مور ڈسپلن ہو گیا ہوں۔ جو زیادہ بڑے اداروں کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈسپلن ہوتے ہیں، میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ یہ میرے اندر جواب داری کا احساس مزید بڑھا رہا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ مطلب آئی نو، آئی فیل، آئی بلیو کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے، جب آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے، اور جب آپ کی فکر اس پر تشکیل پانا شروع ہو جائے، اور پھر آزمائشیں بھی آئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مشکلات آپ کو نیچے گرانے کے لیے نہیں آتی، ہو سکتا ہے اس کے کاروبار کو بہت اوپر لے جانے کے لیے آئی ہو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آدمی کا پازیٹیو کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ بنے گا۔ قدرت آپ کو لامحدود وسعتیں دینا چاہتی ہے، بہت بڑے بڑے امکانات آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ مائنڈ سیٹ جب بن گیا اور اللہ سے کنیکٹیوٹی کا احساس اور اللہ کے آگے جواب دہی کا یقین جب میرے اندر آ گیا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ نماز میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ نماز کا لازمی حصہ ہے نا۔ یہ دعا قرآن پاک میں جو بار بار تکرار کے ساتھ آپ کو بتائی گئی ہے، یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ہمیں ایک گمان رہ سکتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہم ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ پیٹرن اختیار کر لیتے ہیں، آزمائش میں ایک خاص رسپانس دیتے ہیں، بشارت ہے ان صابرین کے لیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں مشکلات کے ٹائم میں کہ ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے رہا ہے۔ کس کا ریوارڈ دے رہا ہے؟ صبر کا۔ اس پر عمل کرنے کا ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے صلوات ہیں اور آپ کے لیے رحمتیں ہیں، اور آپ کو ایک یقین فراہم کیا جا رہا ہے، اولئک هم المہتدون، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ایسے لوگ جن کے طرز عمل ہو وہ ہدایت پر ہیں۔ تو اب یہ سوچو، یہ کتنے نکات ان 3 آیات میں ہیں۔ اس میں تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی تو قرآن کی ایک شان ہے نا کہ مختصر
آیات میں معنی کے مفاہیم کے سمندر ہے. جیسے کہ ایک آیت ہے کوڈ ہو، اس کو کوڈ کو کھولو تو پتہ چلا پورا دفتر کھل گیا. سلسلہ دین یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بزرگ یہ چاہتے ہیں اس کو پوری لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ، اس کے لفظ اور معنی کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس پہ بڑی ڈیپتھ میں جا کے غور کرنے والے بنیں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بنیں. آیات میں غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ 3 آیات صرف کسی ایک فرد کے لیے نہیں، بلکہ یہ 3 آیات پورے معاشرے کے لیے استحکام، ترقی، خوشحالی کا اور برکتوں کا اور رحمتوں کا ایک واضح روڈ میپ ہے. جب اس روڈ میپ پہ چلو گے تو اس کی برکتیں یقیناً لازماً آپ کو ملیں گی. میں نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سے روشنی لیتے ہوئے میں نے سوچا کہ دنیاوی کن علوم کو یہ آیات رہنمائی، ویسے تو دنیا کے بے شمار علوم ہوں گے لیکن میرے ذہن میں کم از کم 7 یا 8 علوم آ گئے. مثال کے طور پہ ان آیات میں ہمیں معاشیات کے لیے رہنمائی مل رہی ہے. بھائی جو نقص من الانوال والثمرات، اس کا ڈائریکٹ تعلق معاشیات سے. اس پہ ہمارے رسپانسز کیا ہوں گے، اس کا تعلق انسان کی سائیکولوجی سے. اس میں لوگوں کا بیہیویئر کیا ہوگا، اس کا تعلق سوشیولوجی سے. اس میں خوف کے دنوں میں، بھوک کے دنوں میں، بزنس سلم کے دنوں میں معاملات کیسے دیکھے جائیں گے، اس کو کون مینیج کرے گا. اس میں گڈ گورننس بھی آ گئی، اس میں پولیٹیکل سائنس بھی آ گئی. صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان نہیں ہوں گے، افواہیں نہیں پھیلائیں گے، نگیٹیوٹی کو پھیلانے کی باتیں نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے. تو اس میں ایتھکس بھی آ گئی. مطلب یہ کہ آپ نکالتے چلے جائیں اس میں سے علوم، کون کون سے علوم ان آیات سے رہنمائی لیں گے. 10 تو کم از کم ہے. 3 آیات انسانوں کی اتنی موٹی موٹی کتابوں والے 10 علوم کو روشنی فراہم کر رہی ہیں. کتنا بڑا قرآن کا اعجاز ہے. معجزات قرآن میں آپ جمع کرنا شروع کر دیں، آپ کے سامنے نئی نئی باتیں آتی چلی جائیں گی. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے، قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے مخاطب آپ ہیں. آئندہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھیں، ایک ایک آیت پہ بہت غور کرنا ہے. یہ سلسلہ دینیہ کا آپ کے لیے پیغام ہے. سلسلہ دین یہ چاہتا ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق بہت گہرا ہو، ہمارا اللہ سے تعلق بہت گہرا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بہت زیادہ ہو. اس کے لیے جو ریفرنس ہے وہ قرآن پاک ہے، اس کے لیے جو گائیڈ ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے. اس کتاب کی عملی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. قرآن اور سنت سلسلے دین کے اراکین کو سب سے بڑا ریفرنس بنانا ہے. سارے معاملات اسی کی روشنی میں دیکھیں.